اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے یہ ایک نیا شروع کیا ہے پروگرام تاریخ پاکستان، ہسٹری آف پاکستان۔ پاکستان جب بنا یا بننے سے پہلے سے لے کر بننے کے بعد جو واقعات، خاص واقعات ہوئے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ بہت سارے دوستوں کو ان کا علم بھی ہوگا، پتہ بھی ہوگا، اور اگر نہیں کسی بات کا علم تو میری کوشش ہے کہ وہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میرے ساتھ آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے اوپر آپ اپنے قیمتی آراء یعنی کومنٹس ضرور دیا کریں، تاکہ اگر اس میں ہم بہتری کوئی اور لا سکے تو ضرور لانے کی کوشش کریں گے۔ بھٹو صاحب کی حکومت کو برخاست کرنے کے بعد 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا حکومت کے اوپر، تو اس کے بعد وہ بڑا پراشوب دور تھا بھٹو خاندان اور پیپل پارٹی کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کو کوڑے بھی لگائے گئے، بہت سزائیں دی گئیں۔ پیپلز پارٹی کا اخبار ہوتا تھا مساوات کو ایک قسم کا بند ہی کر دیا گیا، اس کے اوپر خبریں نہیں لگنے دیتی تھی، بلکہ کسی بھی پریس میں گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی خبر لگنے نہیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت آج کی طرح بہت سارے ٹی وی چینل نہیں تھے، صرف ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی رہا ہے۔ گورنمنٹ کی مرضی کے خلاف اس کے اوپر کوئی خبر نہیں آ سکتی تھی، نہ ہی آ جاتی ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں تو آج کل جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا، اس وقت یہی کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ مارشل لا کا دور تھا، اور مارشل لا میں ظاہر آمریت ہی ہوتی ہے۔ آمریت میں ایک بندے کا حکم چلتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کس انداز سے ملک کو چلانا ہے۔ ایک کہاوت ان دنوں میں بہت چل رہی تھی کہ بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب بھٹو صاحب کو پکڑ لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو بھٹو صاحب نے، وہ تھوڑے سے تھے جذباتی، انہوں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ میرا تو بہت کنٹرول ہے، میرا بہت ووٹ بینک ہے، تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جب میں باہر آؤں گا تو میں اس حکومت کا بندوبست کروں گا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ آمرین کے لیے، یہ آمر کے لیے بہت بڑا ایک سمجھ لیں چیلنج ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اگر میں رہا تو بھٹو نہیں رہے گا، کہ بھٹو رہا تو پھر میں نے نہیں رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ پروسیس چلتا رہا، ایک قتل کیس کے اندر اعانت میں ان کو سزائے موت دے دی گئی بھٹو صاحب کو، اور ان کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے اوپر مشکلات کم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ 1988 میں جب یہ جنرل ضیاء الحق ایک طیارے میں، ان کا طیارہ تباہ ہو گیا، اس میں فوت ہو گئے، تب تک یہ کونا مشق ہوتی رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ جب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ بڑی مضبوط تھی۔ مارشل لا حکومت ویسے بھی مضبوط ہوتی ہے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی ہے، بڑے آرام سے حکومت کرتے رہے۔ لیکن 79 میں آ کے دسمبر میں جب افغانستان میں ہمارے قریبی ملک، ساتھ والے برادر ملک میں حکومت کا تختہ الٹا گیا، جس میں صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا، اور جو صدارتی محل تھا اس کے اوپر باغیوں نے قبضہ کر لیا، تو اس کو بہانہ بنا کے رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، بلکہ افغانستان کے اوپر قابض ہو گیا۔ یہاں سے ایک پاکستان اور رشیا کی کانفلکٹ افغانستان کے اندر شروع ہوئی، اور بہت عرصہ تک یہ چلتی رہی، جس میں مغربی دنیا ساری کی ساری، اس میں امریکہ بھی شامل تھا، انگلینڈ بھی شامل تھا، باقی جتنے بھی یورپین ملک تھے سب کے سب پاکستان کے ساتھ انہوں نے کافی سپورٹ کیا پاکستان کو، اور پاکستان کی بہت زیادہ مدد بھی کی۔ یہاں تک کہ امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا کر
ہمارے فوج کو بہت اعلیٰ اور بہت اچھا اسلحہ بھی مہیا کیا تاکہ ہماری فوج بھی لڑے، اور یہاں پہ مجاہدین کو تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ افغانستان کے اندر جا کے جو رشیا کی فوج ہے افغانستان ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن افغانستان کے اندر بہت اچھی طرح کنٹرول کیا ہوا تھا روس نے، جس کا حل امریکہ نے یہ نکالا کہ سٹنگر میزائل لانچ کر دیے۔ سٹنگر میزائل جب آئے ہیں پاکستان کے پاس تو انہوں نے وہ کندھے کے اوپر رکھ کے وہ افغانی اور جو مجاہدین تھے وہ چلاتے ہوتے تھے، انہوں نے پھر ان کے مگ طیارے جو تھے رشیا کے ان کو اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد رشیا دل ہار گیا اور رشیا نے اپنی شکست قبول کر کے یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی، اور آخرکار جنیوا میں روس، پاکستان، امریکہ اور افغانستان کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت افغانستان سے روس فارغ ہو کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ 1981 میں پی آئی اے کا ایک جہاز الذوالفقار تنظیم جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دونوں بیٹوں نے بنائی تھی اور افغانستان میں ہی تھے، انہوں نے ایک ہمارا جہاز اغوا کیا اور اس کو افغانستان میں لے گئے۔ وہاں پہ ایک پاکستانی میجر کو انہوں نے شہید کیا اور اپنے جو مطالبات سے منوانے کے بعد جہاز کو اور مسافروں کو رہا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو نقصان اس دور میں ہوا وہ پاکستان میں کلاشنکوف کا کلچر آیا، دہشت گردی کا کلچر آیا اور منشیات کا دور شروع ہو گیا جو آج تک ہمارے جان نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویلاگ میں آپ سے بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔